السلام علیکم۔ آج کے ولاگ میں جانیں گے اٹک میں موجود مغلیہ دور کی بنی بہرام کی باراندری کے حوالے سے۔ بہرام کون تھا؟ اس نے کس طرح بابر، ہمایوں اور اکبر کے دور میں فتوحات حاصل کی؟ بہرام کی باراندری اور بہرام کی زندگی کے حوالے سے ہمارے ولاگ کو مکمل دیکھیے۔ نئے آنے والے ویور سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ بہرام کی باراندری اٹک میں مغل دور میں تعمیر ہوئی۔ اٹک پاکستان کا تاریخی شہر، اس کا پرانا نام کیمل پور تھا اور یہ قدیم تجارتی شہر تھا۔ جی ٹی روڈ کے جنوب جانب پہاڑوں کی چوٹی پر واقع اٹک خرد کے قریب یہ باراندری دیکھنے کے لیے دلچسپ جگہ ہے۔ اٹک خرد میں جی ٹی روڈ کے ساتھ کئی تاریخی عمارات پائی جاتی ہیں جن میں اٹک مقبرہ، مندر، سمادھیاں وغیرہ شامل ہیں۔ انہی میں سے ایک بہرام کی باراندری بھی ہے۔ اس کی صحیح تاریخ تلاش کرنا مشکل ہے۔ جرنیلی سڑک کے کنارے واقع مغل دور کے فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ جو اب شکست و ریخت کی المناک داستان سنا رہی ہے۔ اردو اور ہندی میں باراندری سے مراد 12 دروازے ہیں۔ باراندری ایک عمارت یا پویلین ہے جس میں 12 دروازوں کو ہوا کے آزادانہ بہاؤ کی اجازت دینے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ بہرام خان کا باغ اٹک میں دریائے سندھ کے قریب گرینڈ ٹرنک روڈ پر واقع ہے۔ اس دیوار والے باغ میں جنوب کی طرف ایک باراندری ہے جس سے چہار باغ اور اس سے آگے گرینڈ ٹرنک روڈ نظر آتا ہے۔ واٹر چینلز بنیادی چہار باغ ترتیب بناتے ہیں۔ باغ کے وسط میں ایک تالاب ہے۔ مقبرہ سے آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر ایک خوبصورت ڈھانچہ ہے جسے بہرام کی باراندری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس باراندری کو ایک باغ کے طور پر تعمیر کیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس باراندری کو پنچایت گھر کے طور پر تعمیر کرایا گیا۔ بادشاہ یہاں لوگوں کے معاملات کو سنتا، فیصلے کرتا اور سزاؤں پر عمل درآمد کیا جاتا۔ اپنے دور میں یہ باراندری مغلیہ دور کے فن تعمیر کا ایک پرشکوہ نمونہ تھی۔ سنگ مرمر اور دوسرے مختلف تراشیدہ پتھروں سے مزین یہ باراندری دیکھنے والوں کو اپنے شہر میں لے لیا کرتی تھی۔ باراندری میں ایک کنواں بھی کھودا گیا تھا جو قریبی بستیوں کو سیراب کرتا۔ ٹوٹی سرخ اینٹوں اور پتھر سے بنی اس باراندری کے گرد ایک مضبوط چار دیواری بنائی گئی تھی۔ اس باراندری میں سامنے کی طرف 2 چھوٹے کمرے ہیں جن کی کھڑکیوں پر جالیاں لگی ہیں۔ دروازے کے قریب ایک سرائے نما کمرے کو بھی انہی جالیوں کے ذریعے بند کیا گیا ہے جن میں جرائم میں ملوث مجرموں کو ان کمروں میں بند کیا جاتا تھا۔ باراندری کے احاطے میں ایک تالاب ہے جس کے چاروں طرف نالیاں بنی ہیں۔ اس تالاب میں پانی جمع کرنے کے لیے سامنے کی طرف کمروں کے وسط میں ایک جھرنا سا بنایا گیا تھا۔ کمروں کے عقب سے کنویں کا پانی اس جھرنے کے ذریعے تالاب تک پہنچا کرتا تھا۔ مگر پھر وقت کی کروٹ نے اس باراندری کو شکستگی سے دوچار کر دیا۔ کچھ صاحبان امر کی بہتنائی اور کچھ عامت الناس کی ستمگری کی یہ باراندری اب بریدگی کی آخری حدود میں ہے۔ سنگ مرمر اور مختلف تراشیدہ تزئینی پتھر آہستہ آہستہ غائب ہو گئے۔ مضبوط مواد سے تعمیر شدہ عمارت عرصہ دراز گزر جانے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اگر اب بھی اس باراندری پر توجہ نہ دی گئی تو مغلیہ دور کی تعمیر کا یہ عظیم الشان نمونہ اپنے نشانات کھو دے گا۔ اس باراندری کی تعمیر کے متعلق مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ مغل بادشاہ اکبر کے حکم پر سپہ سالار بہرام نے اسے تعمیر کرایا تھا، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ مغل بادشاہ اکبر کی بیٹی جہاں آرا کے حکم پر یہ باراندری تعمیر کرائی گئی، اس لیے اسے بہرام کی باراندری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہرام کون تھا؟ بہرام کے متعلق مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ یہ کون تھا؟ بہرام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خوشحال خان خٹک کا بیٹا تھا جو اورنگزیب کے دور میں ایک مشہور شاعر تھا۔ اصل میں بہرام خان مغلیہ سلطنت کا ایک عہدیدار اور مشہور جرنیل تھا جو عہدے بابر، ہمایوں اور اکبر کے دور میں اعلیٰ جرنیل رہا۔ محمد بہرام خان 18 جنوری 1501 میں پیدا ہوا اور 31 جنوری 1561 میں وفات پائی۔ ایک اہم فوجی کمانڈر تھا اور بعد میں مغل فوج کا کمانڈر ان چیف، ایک طاقتور سیاستدان اور دربار میں ریجنٹ تھا۔ مغل بادشاہوں ہمایوں اور اکبر کا وہ سرپرست، مشیر، استاد
اور اکبر کے سب سے قابل اعتماد ساتھی بھی تھے۔ اکبر نے انہیں خان خانہ کے لقب سے نوازا، جس کا مطلب ہے بادشاہوں کا بادشاہ۔ بہرام کو اصل میں بہرام بیگ کہا جاتا تھا، بعد میں خان کے نام سے جانا گیا۔ بہرام خان ایک جارحانہ جرنیل تھا۔ بہرام خان وسطی ایشیا میں بدخشاں کے علاقے میں پیدا ہوا اور اس کا تعلق کارا کویونو کنفیڈریشن کے بہارلو ترکمان قبیلے سے تھا۔ کارا کویونو نے کئی دہائیوں تک مغربی فارس پر حکومت کی تھی۔ بہرام کی اہلیہ کارا کویونو کی حکمران کارا اسکندر کی بیٹی تھی، پیرالی کی بھانجی، اور ان کی بہن پاشا بیگم کے ذریعے بابر کی بیویوں میں سے ایک تھی۔ بہرام 16 سال کی عمر میں بابر کی خدمت میں داخل ہوا اور ہندوستان کی ابتدائی مغل فتوحات میں فعال کردار ادا کیا۔ بہرام خان نے ہمایوں کے دور میں مغل سلطنت کے قیام میں اہم کردار ادا کیا، جب اسے مہردار کا عہدہ سونپا گیا اور بنارس، بنگال اور گجرات میں فوجی مہمات میں حصہ لیا۔ 1556 میں اس نے ہمایوں کی ہندوستان پر دوبارہ فتح میں اہم کمانڈر کے طور پر اہم کردار ادا کیا۔ 27 جنوری 1556 کو ہمایوں کی موت کے وقت بہرام خان اس وقت کے شہزادہ اکبر کے اتالیق اور سپاه سالار کے طور پر پنجاب، موجودہ ہندوستان میں اسکندر شاہ سوری کے خلاف مہم کی قیادت کر رہا تھا۔ مغل فوج مغل سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے بہرام خان نے ہمایوں کی موت کو خفیہ رکھا، اس کی بازیابی کی یقین دہانی کے پیغامات بھیجے، اور دہلی کے ایک وفادار مولوی جو ہمایوں سے ملتا جلتا نظر آتا تھا، مولا بقاسی کو شاہی لباس زیب تن کیا، روزمرہ قلعہ کی بالکونی میں پیش کرتا، اور اکبر کی تاج پوشی تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس نے اپنے حریف تادری بیگ کو دہلی کا گورنر مقرر کر کے اس کی وفاداری بھی حاصل کی۔ 14 فروری 1556 کو اکبر کو نئے مغل شہنشاہ کے طور پر تاج پہنایا گیا، اور اس کا پہلا کام بہرام خان کو وکیل یا وزیر اعظم مقرر کرنا تھا، اور اسے خان خانہ کا اور سپہ سالار اور اتحاد دولت قاہرہ کمانڈر اعلیٰ کے القابات سے نوازا گیا۔ 1556 میں بہرام خان نے تغلق آباد کی جنگ کے دوران تادری بیگ کو اس کی بزدلی کی وجہ سے پھانسی دے دی۔ 5 نومبر 1556 کو پانی پت کی دوسری جنگ میں مغلوں کی ہیموں پر فتح ہوئی۔ ہیموں کو یا تو بہرام خان نے پکڑ لیا یا اس کا سر قلم کر دیا، اور بعد میں دلی اور آگرہ پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا۔ اکبر اور بہرام خان نے اسکندر سوری کے خلاف اپنی مہم دوبارہ شروع کی، جس نے لاہور پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے واپس منکوٹ، موجودہ جموں و کشمیر کے پہاڑی قلعہ میں لے جایا گیا، جہاں اس نے 6 ماہ تک افغان کمک کا انتظار کیا۔ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مایوس ہو کر اس نے بالآخر 25 جولائی 1557 کو اکبر کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، جہاں اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا گیا، اور اپنے آخری سالوں میں بہرام خان اور اکبر کے تعلقات میں تلخی آ گئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بہرام خان نے پہلے شہنشاہ سے مشورہ کیے بغیر کئی فیصلے لینا شروع کر دیے، اس لیے بہرام خان مزید اپنے عہدے پر نہ رہ سکے۔ مارچ یا اپریل 1560 میں اکبر نے اسے بتایا کہ وہ یا تو ریٹائرڈ ہو سکتا ہے اور محل میں رہ سکتا ہے، یا مکہ میں حج پر جا سکتا ہے۔ وہ جو چاہے زمین لے سکتا ہے تاکہ اسے نوکر اسے سالانہ فصل کی ترسیلات بھیج سکے۔ بہرام خان کو گجرات سے گزرتے ہوئے 31 جنوری 1561 کو انحلاد پٹن کے قریب ایک مذہبی مقام سہ ستر لنگا ٹینک پر مبارک خان لوہانی کی قیادت میں افغانیوں کے ایک گروپ نے قتل کر دیا۔ اکبر نامہ کے مطابق افغانوں کا گروپ بظاہر ان کو خراج عقیدت پیش کرنے آیا تھا، اس لیے انہیں قریب آنے دیا۔ اس کے بعد مبارک خان نے اس کی پیٹھ میں خنجر سے اس قدر زور سے وار کیا کہ سینے سے ہوتا ہوا پیٹھ سے نکل گیا، اور ایک اور افغان نے اس کے سر پر کچھ مارا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ بہرام خان تکبیر کہتے ہوئے انتقال کر گیا۔ اس کی لاش بعد میں مقامی لوگوں کے ایک گروپ کو ملی، جنہوں نے اسے قریبی صوفی بزرگ کے مقبرہ میں دفن کیا۔ اس کا بیٹا اور بیوی احمد آباد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جہاں اکبر کو ان کی حالت زار کے بارے میں سننے اور انہیں آگرہ لے جانے سے پہلے وہ کئی ماہ تک احمد آباد میں رہے۔ بہرام خان کی بیوی سلیمہ، جو اکبر کی کزن بھی تھی، نے بہرام خان کی موت کے بعد اکبر سے شادی کی۔ بہرام خان کا بیٹا عبدالرحیم خان خان خانہ اکبر کے انتظامیہ کا ایک اہم حصہ بن گیا، اور اکبر کے دربار کے 9 رتنوں 9 جوہرات میں سے ایک تھا۔